جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا کا ہنگامی اجلاس 23 اور 24 نومبر کو اسلام آباد میں طلب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام نے ملک کی موجودہ سیاسی و آئینی صورتحال کے پیش نظر اپنی مرکزی مجلس شورا کا ایک اہم اور ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، جو 23 اور 24 نومبر کو اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان اسلم غوری کے مطابق اجلاس کی صدارت پارٹی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کریں گے، جبکہ ملک بھر سے مجلس شورا کے تمام اراکین شرکت کریں گے۔ ترجمان نے بتایا کہ اجلاس کے بنیادی ایجنڈے میں 27ویں آئینی ترمیم اور حالیہ قانون سازی کے ممکنہ اثرات کا تفصیلی جائزہ شامل ہے۔ شرکاء ملک کے آئینی ڈھانچے میں مجوزہ تبدیلیوں اور موجودہ حالات کے نتیجے میں درپیش چیلنجز پر مشاورت کریں گے۔ اسلم غوری کے مطابق شورا اجلاس میں دینی مدارس کی رجسٹریشن، حکومتی طرز عمل، مذہبی اداروں کے مستقبل اور متعلقہ پالیسی امور پر بھی غور کیا جائے گا۔ پارٹی قیادت اس حوالے سے آئندہ کی حکمت عملی مرتب کرے گی۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، حکومتی اقدامات اور خطے میں رونما ہونے والی اہم تبدیلیوں پر بھی تفصیلی غور و خوض کیا جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اجلاس کے بعد اہم فیصلے اور اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ جمعیت علماء ہند کا 100 سالہ سیمینار 21 اور 22 نومبر کو نئی دہلی میں ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کی 100 سالہ تقریبات کے سلسلے میں مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر 2 روزہ قومی سیمینار 21 اور 22 نومبر کو نئی دہلی میں منعقد ہوگا۔ جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند مولانا محمد حکیم الدین قاسمی کے مطابق صدر جمعیت مولانا محمود اسد مدنی کی دعوت پر ملک کی ممتاز علمی، ادبی اور سماجی شخصیات شرکت کریں گی۔ پہلی 2 نشستیں 21 نومبر کی شام مدنی ہال میں، جبکہ آخری 2 نشستیں 22 نومبر کو کانسٹیٹیوشن کلب آف انڈیا کے مولنکر آڈیٹوریم میں ہوں گی۔ سیمینار میں مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی علمی، سیاسی اور ملی خدمات پر 50 سے زائد تحقیقی مقالات پیش کیے جائیں گے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی نے بتایا کہ حضرت مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت کے اولین صدر تھے اور 20 برس تک اس منصب پر فائز رہے۔ تنظیم کی مضبوط بنیادیں، ملک گیر رابطے اور مؤثر تنظیمی ڈھانچے کی تعمیر ان کی حکمت عملی اور غیر معمولی محنت کا نتیجہ تھیں۔ وہ تحریک آزادی کی مختلف تحریکات، سیمن کمیشن مخالف احتجاج، سول نافرمانی، ستیہ گرہ اور ہندوستان چھوڑو تحریک میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے اور 2 بار قید و بند بھی جھیلی۔ آخر میں مولانا حکیم الدین قاسمی نے اہل دہلی سے اپیل کی کہ وہ اس تاریخی پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ اگلے عام انتخابات میں علماء کا باہمی مقابلہ کسی طور مناسب نہیں، قومی علماء کونسل کے افتتاحی اجلاس میں اکابر علماء کے خطابات۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش دارالحکومت ڈھاکہ کے رمنہ میں انجینئرز انسٹیٹیوٹ آڈیٹوریم میں قومی علماء کونسل بنگلہ دیش کے باقاعدہ قیام کے سلسلے میں شاندار قومی علماء کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر کے سرکردہ علماء، محققین، داعیان اسلام اور مختلف دینی و سیاسی تنظیموں کے قائدین نے شرکت کی ہے۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی اور حفاظت اسلام بنگلہ دیش کے امیر علامہ شاہ محب اللہ بابو نگری نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ ملکی حالات میں بددینی، کفر اور گمراہی کے خلاف علماء کو متحد ہو کر جد و جہد کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ مسلمان نام رکھ کر اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا۔ اجلاس کی صدارت قومی علماء کونسل کے صدر اور وفاق المدارس العربیہ کے سیکرٹری جنرل مولانا محمود الحق نے کی، جبکہ مہمان خصوصی اور معزز مہمانوں میں خلافت مجلس بنگلہ دیش کے امیر مولانا محمد مامون الحق، مولانا عبدالحمید پیر صاحب مدھوپور، سیکرٹری جنرل حفاظت اسلام مولانا ساجد الرحمان، مولانا نور الحق ولی پوری، مولانا صلاح الدین نانوپوری، مولانا مشتاق احمد اور دیگر ممتاز علماء شامل تھے۔ مولانا محمد مامون الحق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اور ان کی جماعت اسلامی سیاست کو منظم حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، مگر جو علماء کسی جماعت سے وابستہ نہیں، وہ بھی قومی و ملی مفاد کے لیے متحد ہو کر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی سیاست میں ہر وقت محاذ آرائی نہیں کی جاتی، صحیح وقت کا انتظار کر کے صحیح کردار ادا کرنا ہی بصیرت ہے۔ آج اسلامی سیاست کا سنہرا دور ہے، اگر ہم نے یہ موقع کھو دیا تو آگے شدید مشکلات پیدا ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل میں کوئی بھی قومی یا ریاستی فیصلہ علماء کی مشاورت کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے سابق اکابر علامہ عزیز الحق،
خطیب عبید الحق اور قادسیانی کے علماء ربانی کی جد و جہد کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ قومی علماء کونسل اسی جد و جہد کی نئی سمت ہے۔ صدر اجلاس مولانا محمود الحق نے کہا کہ گزشتہ 15-16 برس کی فضائی دور میں علماء نے اتحاد کے ساتھ جد و جہد کی، مگر 5 اگست کے بعد بعض اختلافات سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال کے پیش نظر ممکن ہے کہ آئندہ انتخابات میں کئی علماء حصہ لیں۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ علماء کے درمیان انتخابی محاذ رأی کسی طرح مناسب نہیں۔ قومی علماء کونسل اس سلسلے میں ذمہ دارانہ کردار ادا کرے گی تاکہ علماء تقسیم نہ ہوں بلکہ قومی سطح پر متفق رہیں۔ ختم نبوت کمیٹی کے امیر مولانا عبدالحمید پیر صاحب مدھپور نے کہا کہ 15 نومبر کی ختم نبوت تحریک ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باطل کے مقابلے میں ہم ایک ہو کر لڑیں گے، ضرورت پڑی تو جان دے دیں گے مگر تقسیم نہیں ہوں گے۔ حکومت کو موقع دیا گیا ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ سیکرٹری جنرل حفاظت اسلام مولانا ساجد الرحمن نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ علم و صلاحیت میں اضافہ کریں، کیونکہ اکابر نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر ہی خدمت دین کا مقام حاصل کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اختلافات کے باوجود اتحاد برقرار رکھنا ضروری ہے۔ بنگلہ دیش خلافت مجلس کے سیکرٹری جنرل مولانا جلال الدین احمد، قومی علماء کونسل کے سیکرٹری جنرل مولانا خالد سیف اللہ ایوبی اور دیگر مقررین نے کہا کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی معاشرے میں گمراہی پھیلی، علماء نے اصلاح کا کردار ادا کیا۔ مولانا خالد ایوبی نے مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ اور شیخ الہند رحمہم اللہ کی تحریکوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ قومی علماء کونسل اسی سلسلے کی جدید شکل بن کر ابھرے گی۔ اجلاس کی مشترکہ نظامت مفتی کفایت اللہ ازہری، مولانا ابو القاسم اشرفی اور مولانا ابو محمد رحمانی نے کی۔ اس کے علاوہ جن علماء نے خطاب کیا ان میں مولانا اسماعیل نورپوری، مولانا یوسف اشرف، مولانا مجیب الرحمن حمیدی، مولانا احمد علی قاسمی، مفتی سخاوت حسین رازی، مولانا محی الدین ربانی، مفتی میزان الرحمن سعید، مولانا عزیز الحق اسلام آبادی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ قندھار میں فقی کونسل کے 2 روزہ سیمینار سے اعلیٰ دینی رہبر مولوی ہبت اللہ اخندزادہ کا روح پرور خطاب۔ تفصیلات کے مطابق قندھار میں افغانستان کے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے فقی مجالس کے عہدیداران، اراکین اور ممتاز علماء کرام کے لیے 2 روزہ تربیتی سیمینار منعقد ہوا، جس میں مرکزی دارالافتاء کے ڈائریکٹر جنرل، فقی کونسل کے جنرل ڈائریکٹر، مدرسہ دارالافتاء کے ناظمین اور ملک بھر کے سینئر علماء نے شرکت کی۔ سیمینار کی اہم ترین نشست اس وقت ہوئی جب اعلیٰ دینی رہبر مولوی ہبت اللہ اخندزادہ نے خصوصی طور پر شرکت کی اور شرکاء سے نہایت رہنمائی پر مشتمل تفصیلی خطاب فرمایا۔ اپنے خطاب میں مولوی ہبت اللہ اخندزادہ نے علماء کرام کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں اہم مشورے اور ہدایات دیں۔ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں علمی فقہ، علماء کے کردار اور فقی اداروں کی اہمیت پر جامع گفتگو کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ ان کے مطابق فقہ وہ علم ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نچوڑ ہے، اور یہی علم یہ طے کرتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام، کیا واجب ہے اور کیا ممنوع۔ مولوی ہبت اللہ اخندزادہ نے کہا کہ حقیقی فقیہ وہ ہے جو شرعی احکام کے دقیق پہلوؤں سے واقف ہو، حلال و حرام میں فرق پہچانتا ہو اور امت کے مسائل کو حکمت و بصیرت کے ساتھ حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ فقہاء کو امت کی رہنمائی اور اصلاح کا خصوصی مقام دیا گیا ہے۔ علمی و فقی اجتماعات کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے مولوی ہبت اللہ اخندزادہ کا کہنا تھا کہ علم کی تلاش میں سفر کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر ہے۔ ان کے مطابق فقی مجالس نہ صرف علمی مباحث کو مضبوط کرتی ہیں بلکہ علماء کے مابین محبت، اتحاد اور خیرخواہی کو بھی فروغ دیتی ہیں۔ انہوں نے علماء اکرام کو انبیاء اکرام علیہم السلام کا وارث قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب امت کی رہنمائی انہیں انجام دینی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ علماء شریعت کی روشنی میں معاشرے کی اصلاح کریں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہیں اور علم دین کا فروغ اولین ترجیح رکھیں۔ مولوی ہبت اللہ اخندزادہ نے کہا کہ علماء باہمی اختلافات سے بچیں، لوگوں کے جھگڑوں کے خاتمے کی کوشش کریں، دنیا کی حرص سے دور رہیں اور حق کو نہ چھپائیں۔ انہوں نے تاکید کی کہ شریعت کو پہلے خود پر نافذ کریں تاکہ لوگ آپ کی پیروی کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فقی ذمہ داران اور علماء کرام امارت کے جاری کردہ احکامات پر پہلے خود عمل کریں اور پھر عوام کو اس کی اہمیت سمجھائیں تاکہ معاشرے میں نظم، عدل اور دینی بیداری کو فروغ مل سکے۔ خطاب کے اختتام پر علماء کرام نے ایک بار پھر دینی نظام کی حمایت
اور اپنی ذمہ داریوں کے احسن ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اجلاس کا اختتام مولوی ہبۃ اللہ اخندزادہ کی ملک و ملت کے لیے کی گئی خصوصی دعا پر ہوا۔